لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور سامعات، آج ابھی ہم نے 28ویں روزے کی سحری کھائی ہے اور نیت کی ہے بفضل اللہ بفضل اللہ. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی کم علمی کم عملی کے ساتھ ساتھ درس قرآن مجید سنتے رہے، سناتے رہے. مومن وہ ہے جو خیر سننے سے سیر نہیں ہوتا. یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ آدمی کو تڑپ اور خواہش رہے کہ کوئی بھی ہو جو اللہ کا قرآن صحیح بیان کرے، میں سنتا رہوں. اور یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کے راضی ہونے کے. لن یشبع المؤمن، حدیث کے لفظ ہے کہ ہرگز مومن مرد و عورت سیر نہیں ہوتے. نہیں جی میں نے فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، تو اس نے کیا سنایا؟ یہ سنا رہا ہے تو کیا سنا رہا ہے؟ تو پوری زندگی گزر جاتی ہے، آدمی سیر نہیں ہوتا حق سن کے.
تو یہ آنے والی جو رات ہے اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں، منع نہیں۔ حالانکہ 27ویں رات بہت ساری اس میں علامات نشانیاں تھیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک رات میں بڑی نشانیاں تھی، اللہ نے یہ راز ہی اپنے پاس رکھا ہے۔ تو ہمیں کوئی رکاوٹ منع نہیں کہ اس رات یہ جو آنے والی ہے ہم اس میں عبادت نہ کریں، اس کو طاق رات نہ سمجھیں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا جب وہ گزر گئی تو چھوڑ دو، جب طاق رات فرمایا تو ہم نے ہر طاق رات میں، تو آج آنے والی رات یہ تو سب سے اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ہو، نہ ہو گزر گئی، رب کائنات ثواب عطا فرما دے جن کو نہیں فرمایا، اس کی رحمت جوش میں آئے جن سے راضی نہیں ہوا، اس رات ان سے راضی ہو جائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس لیے یہ جو آنے والی رات ہے اس میں خاص کر دعاؤں پہ زور دینا ہے، اور سب سے زیادہ دعا اور اہم دعا یہ ہے کہ ربنا تقبل منا، سجدے میں بیٹھ کے، کھڑے ہو کے، لیٹ کے، ربنا تقبل منا، اللہ جو ہم نے عبادت کی، ریاضت کی، اطاعت کی، تلاوت کی، سخاوت کی، سب اپنے دربار میں قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ آج اس پہ زور دے، تلاوت کے بارے میں خصوصی ربنا تقبل منا، سحری اور افطاری ربنا تقبل منا، دعائیں کی ربنا تقبل منا، صدقہ و خیرات ربنا تقبل منا، مسجد کے ساتھ تعاون ربنا تقبل منا، یتامہ اس میں جگا دو یا پیچھے اٹھا دو، یتامہ اور ارامل بیوہ عورتیں ان کے ساتھ تعاون کیا، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما۔ آخرت کی فکر کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما۔ آنسو بہائے یا شکل بنائی رونے، ربنا تقبل منا۔ یقین کرنا دین ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی ہم کوئی موضوع بیان کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں اور یقین بنا کرتے ہیں کہ بڑا اہم ہے، کوئی ایسا موضوع نہیں جس کے بارے میں زندگی میں یہ کہو یار کوئی نہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ یہ مشکل موضوع ہے یا آسان موضوع ہے، یہ ہوتا ہے یا تیاری تھوڑی کی یا زیادہ کی، یہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کسی موضوع کے بارے میں ذہن نہیں ہوتا کہ نہیں یار کوئی ضروری نہیں ہے، ہر موضوع ضروری ہے۔ دعا کا اتنا ضروری ہے کہ دعا کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ یقین کریں، اور ہے آپ کو یقین کہ جو دعا ہے نا، دعا اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کیوں؟ اگر آپ کہیں اولاد بہت بڑی نعمت، والدین بہت بڑی نعمت، رزق بہت بڑی نعمت، زبان بہت بڑی نعمت، دماغ بہت بڑی نعمت، دل بہت بڑی نعمت، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اتنی بڑی ذات، آج اگر ایک افسر کو ملنا ہو تو واسطہ تلاش کرنا پڑتا ہے، مکان پہ جانا ہے تو جی سیڑھی ہوگی، لفٹ ہوگی، اتنی بڑی ذات کہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ میری بات سمجھنا، آج شاید میرا اس سال کا آخری درس ہو، رات بہت دور تلگنگ تقریر کرنی ہے، پھر آنا ہے تو شاید صبح نہ پہنچ سکوں، مفتی صاحب یہ کوئی درس دیں گے، شاید 30 اللہ مقدر میں کر دے میں رات بھی دعا کر پھر درس دوں گا، ورنہ اگر 29 ہوئی تو یہ میرا اس سال کا آخری درس ہے، اور اس کو توجہ سے سننا۔ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں
लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है कि नहीं? कितना बड़ा तारुफ है अल्लाह का। जी, इलाहुम्मा अल्लाह, अल्लाह अपनी कुदरत जिक्र करके ना 20वें पारे के शुरू में 5 दफा फरमाता है। देखा क्या अंदाज है? इलाहुम्मा अल्लाह, इंसान का दिल अर्श की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और ये बड़ा लुत्फ है। इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद है जो इबादत के मुस्तहिक को? सब झूठ है। अल्लाह फरमाता है इलाह ला तत्तखिजू इलाहैन, एक से ज्यादा माबूद न बनाना, माबूद हकीकी वही है, इलाह वही है। मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे, ये नहीं कि नहीं मानते थे। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। रिज़्क कौन देता है? मुशरिकीन का जवाब अल्लाह। औलाद कौन देता है? अल्लाह। मन युदब्बिरुल अम्र, कौन मामलों की तदबीरें करता है? कुरान कहता है वो जहन्नमी। तौबा कर ली तो ठीक, वरना जहन्नमी। क्यों? इसलिए कि एक इलाह पे इक्तिफा नहीं करते थे भी, अल्लाह भी काम करता है और हमारे माबूद भी करते हैं, और माबूदों को ताकत अल्लाह ने दी है। जो न माने तो वो तो काफिर है, मान के शरीक ठहराए। तो मुशरिकीन मक्का के कायद आदमी पढ़े ना, फिर समझ आती है कि कलमा पढ़ने वाला इंसान मा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, यकीन करना ये पढ़े तो अल्लाह की तौहीद समझ आती है। अल्लाह फरमाते हैं अक्सर लोग ईमान लाने के बाद, ईमान लाना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम जो कहते हैं फला कलमा पढ़ता है तो फिर उसे कहते हैं वो मुशरिक है। कुरान क्या कह रहा है? मा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। थोड़े नहीं, लफ्ज है अक्सर। अक्सर लोग ईमान लाने के बाद, यानी कलमा पढ़ने के बावजूद, फिर मुशरिक होते हैं। इसलिए कोई ऊंची रट लगाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ये कहने से हम नहीं कह सकते जब तक देखें इसका अकीदा क्या है। अगर वो अल्लाह के अलावा किसी को दाता, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला समझता है तो फिर वो मुवाहिद नहीं है। 4 दर्जे हैं तौहीद के। पहला है अल्लाह है, ये। दूसरा अल्लाह खालिक है, 2 दर्जे, समझना। तीसरा ये कि सारे काम अल्लाह ही करता है। और चौथा ये कि नजरो न्याज, मन्नत मनोती, सजदे के लायक वही है और कोई नहीं है। अब 4 दर्जे। मुझे इतनी खुशी है कि जितने बैठे हो सब पास हो इसमें। मुझे पता है आपको, मेरा, मुझे, आप क्या अल्लाह के वजूद के कायल। अल्लाह है, दहरिया कहता है कोई नहीं, निजाम खुद चल रहा है। ये पहली तौहीद की शर्त है, अल्लाह के वजूद का कायल। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। हुवल अव्वल का क्या माना करेंगे? उससे पहले कोई नहीं। कैसा प्यारा माना है। अल आखिर, उसके बाद कोई नहीं, हमेशा है। अज़्ज़ाहिर, दलाइल के साथ जाहिर है। आसमान, जमीन, सर्दी, गर्मी, रात दिन का निजाम, और निजाम भी अल्लाह का बड़ा मजबूत निजाम है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार। सूरज अपने टाइम में, चांद अपने टाइम में, सर्दी गर्मी, सितारे सब मजबूत है। ठीक है, अल्लाह है। दूसरा, अल्लाह हर चीज को पालने वाला, पैदा करने वाला है, पालने वाला है। ये 2। अच्छा, मुशरिकीन मक्का पहले के कायल थे। कुरान खोलो, बिल्कुल अल्लाह है। मुशरिकीन मक्का जिनके बारे में कुरान ने कहा फी नार जहन्नम, जहन्नम में जाएंगे।
کیوں؟ قائل تھے. آج دھوکہ دیے جاتے ہیں وہ اللہ کا قائل ہے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا آپ فلاں آدمی کو مشرک کہتے ہیں. میں کہا نہیں کہتا. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا عقیدہ صحیح نہیں. میں نے کہا میں نے اس کی زبان سے سنا ہے کہ عقیدہ صحیح نہیں. تو پھر میں نہیں کہتا، تو خود کہہ کہ وہ مشرک ہے یا کہ نہیں. کہتا نہیں، ہم جا رہے تھے کہیں تو اس کی سیٹ پہ کوئی اور بیٹھ گیا، تو وہ کہنے لگا بس میرے مقدر میں یہ سیٹ نہیں تھی. تو مجھے کہنے لگا فاروقی صاحب یہ آدمی بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے. صرف یہ کہنا کہ میرے مقدر میں تھی یہ توحید نہیں ہے. کیوں؟ اللہ ہے، خالق ہے. دو، یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، آج کا مشرک بھی مانتا ہے. تیسرا یہ کہ ہر چھوٹا بڑا کام اللہ ہی کرتا ہے. ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرع عقائد، بڑی مشکل کتاب ہے. میں نے فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ سے پڑھی تو استاد فرماتے تھے کہ یہ آدھی کتاب تو اس نے سارا فلسفہ لایا ہے، بعد میں عقیدہ بیان کیا. پھر خود وضاحت کرتے تھے کہ اس نے فلسفہ اس لیے کہ فلسفہ ہوتا ہے اس سے بات سمجھ آئے. شرع عقائد خیالی ایسی کتاب ہے خدا کی قسم ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی، گویا کہتی ہے پیچھے ہٹ جا. پھر اس کے بعد ہے امور عامہ. امور عامہ یہ 3 کتابیں ہیں عقیدے پہ، علم کلام پہ. اب شرع عقائد میں عقیدہ ہے لکھا ہوا کہ ایک حاجی منیر صاحب نے کھانا کھایا، پانی پیا. یار روٹی نے بھوک ختم کر دی ہے، پانی نے پیاس ختم کر دی ہے. یار ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو انجیکشن لگایا، بس پھر انجیکشن نے مجھے ٹھیک کر دیا. ویسے کہہ دینا بھوک ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی. نظریہ اگر یہ ہوگا کہ روٹی نے بھوک ختم کی ہے، پانی نے پیاس ختم کی ہے، دوا نے کیا کیا ہے مجھے شفا دی ہے، تو مشرک ہو جائے گا. سب ادھر رجوع کرنا ہے. زہری ہے یار پانی پیا، لیکن چاہے کہے نہیں دل میں ہو اللہ نے میری بھوک ختم کی ہے. شرع عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ کئی کھا کھا کے بھوک ختم نہیں ہوتی، پھر کیا کہو گے روٹی نے بھوک ختم کی. کئی ہیضے کے بیمار پانی پی پی کے پیاس ختم نہیں ہوتی، پھر کیا کہو گے پانی. دوا کھا کھا کے مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، تو کیا ہے مزہ آ جاتا ہے. سارے چھوٹے بڑے کام اللہ ہی کرتا ہے. پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے. میری زبانی عبادت، میری بدنی عبادت، میری مالی اور جانی عبادت جو مرکب ہے، مثلا حج ہے، جہاد ہے، وہ سب اللہ کے لیے. تو میرے خیال میں بات ذہن میں بٹھائیں اور لوگوں کو ایسے سنائیں، کیونکہ یہ تتمہ ہے. جب تک توحید نہ ہو کچھ بھی نہیں اعمال ہے. کہ یار اللہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ مشرکین کا بھی تھا، بات نہیں بنی ابھی. اللہ خالق ہے، یہ مشرکین کا بھی عقیدہ تھا ہے. اچھا تیسرا یہ ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کرتا ہے. میں نے حاجی منشا صاحب کو کہا بھائی جی مجھے 10,000 روپے ضرورت ہے یا 10 لاکھ روپے ضرورت، ما تحت الاسباب. یہ شرک کوئی نہیں. حاجی صاحب نے دیا یا معذرت کی، لیکن اس میں بھی ما تحت الاسباب یہ ہے حاجی صاحب کا دل کس نے پھیرا ہے، کس نے میری طرف متوجہ کیا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ ترجمہ کیا کرو نوجوانوں، آپ پہ ہماری نظر ہے، آپ ہمارا سرمایہ ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. لیکن جو گہرائی میں جاتے ہیں نا، گہرائی میں، مجھے پچھلے سال خیال آیا تو میں نے سب استاذوں کو 1 مہینہ لگا کہ عطا رحمان، جمیل صاحب، عثمان صاحب، سب کو بٹھا کے عبدالستار صاحب، میں نے کہا یہ چونکہ آج کل کتابیں نہیں ہیں، ہمارے استاد بڑے ماہر تھے، تو یار یہ کورس نہیں ہے، زندگی کا پتہ نہیں، پڑھ لو شرع عقائد پڑھو، خیالی پڑھو، میرامہ پڑھو، قاضی مبارک پڑھو، یہ سعید صاحب نے محمد صاحب سارے مل کے
حمداللہ پڑھو، میرزائد ملا جلال، میرزائد غلام یحییٰ پڑھ لو، کبھی یاد کرو گے۔ تو کیا عقیدہ لکھا ہوا ہے اللہ خالق بھی ہے، ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ما فوق الاسباب، مثلا اولاد، زندگی، صحت، مقدر، وہ اللہ سے مانگنا ہے، یار میرا یہ کام کر دے شبیر، یہ لے آ، یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے، پانی پلا دے، سپیکر سیٹ کر، یار گاڑی دے دے مجھے ضرورت ہے، اور یا فلاں آدمی، یہ ما تحت الاسباب کوئی شرک نہیں ہے۔ لیکن جو توحید میں مستغرق ہو جاتے ہیں نا، وہ ترجمہ کرتے ہیں ایاک نستعین، نوجوانوں، اللہ ما فوق الاسباب تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور ما تحت الاسباب حتی الامکان تجھ ہی سے مانگتے ہیں، کسی کو نہیں کہتے۔ پوری ٹرائی کرنی ہے یار، کسی کو نہیں کہنا مجھے یار کوئی پریشانی ہے، کوشش کرو ایسے ہی حل ہو جائے۔ مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے آج سے 30 سال پہلے، کہتے ہیں میں بیمار ہوا، بازار سے دوا لے کے آیا، امیر صاحب نے کہا نہ کھانا بھائی مجھے بتانے کے بغیر، مجھے تکلیف ہے۔ امیر صاحب کو میں نے کہا تو انہوں نے کہا یار ذرا ٹھہر جائے، پھر میں نے کہا دوا کھانی۔ یہ آج کل کے وہ امیر نہیں تھے، تبلیغی جماعت والے جو صحیح پورے تبلیغی ہوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ان کا گہرا تعلق۔ اچھا میں کہتا رہا تو 4-5 گھنٹے کو یار بتاتا ہوں تو اللہ والا تھا، کہتا ہے اس کے بعد مجھے کہنے لگے دوا کھا لے، میں نے کہا جی وہ تو پہلی تکلیف ٹھیک ہو گئی۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن 70,000 جنت البقیع سے نکلیں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ آپ اور میں اس درجے میں نہیں ہیں، نہ دوا، نہ دم، نہ کسی پہ بھروسہ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ما تحت الاسباب بھی کسی کو نہیں کہتے۔ اگر ہماری یہ عادت بن جائے نا کہ ہر پریشانی کسی کو کہنا، ہر تکلیف کسی کو آئے، یہ ہو گیا، یہ نہیں، اس کو آہستہ آہستہ چھوڑو۔ تو کیا معنی ہے ایاک نستعین، ما فوق الاسباب، اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، حتی الامکان ما تحت الاسباب بھی کوشش کرتے ہیں کسی کو نہ کہیں۔ اگر اس پہ میں دلیل دوں تو آپ سمجھ جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے نا، کوشش کرو، گزارا کرو، کہو نہیں، اللہ کسی کے دل میں ڈال دے۔ یہ توحید کا بہت آگے درجہ ہے۔ اور جا رہے ہو گھوڑے پہ، کوئی چیز نیچے گر جائے، اعلیٰ درجہ ہے کہ نہ یار مجھے پکڑا دے، کوشش کرو خود، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے میرا بندہ مانگے تو مجھ سے مانگے، اجازت ہے، لیکن توحید کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ آگے۔ راولپنڈی میں ایک عالم تھے، ان کے گھر میں بہت غربت تھی۔ ان کے ایک دوست کو پتا چلا کہ گھر میں فاقے ہیں، تو اس نے کچھ سامان اٹھایا اور دینے کے لیے گیا تو آگے مولانا نہیں تھے، ان کی بیگم تھی، حالانکہ گھر میں فاقے تھے۔ کون؟ اجازت ہوتی ہے ضرورت کی بات، فلاں جی کیا حکم ہے؟ کہ میں کچھ سامان لے کے آیا ہوں کھانے پینے کا، جاؤ کسی اور کو دو۔ مولانا بالکل نہیں ضرورت، کسی اور کو دو، بالکل ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ لے جاؤ، حالانکہ گھر میں فاقے ہیں۔ جائز ہے ایسے قبول کرنا، بلکہ ترغیب دلانی کسی کو، یہ بھی شرک نہیں ہے، لیکن توحید کا اعلیٰ درجہ ہے کہ تربیت تھی اس بیگم کی، اس خامند عالم نے کی ہوئی تھی، ہمیں ضرورت نہیں، کسی اور کو دے دو۔ اس لیے یاد رکھنا، تو جو مشرکین مکہ تھے 2.5 کے قائل تھے، اللہ ہے، خالق ہے، بڑے کام وہ کرتا ہے، ڈنڈی مار گئے، چھوٹے ہمارے پیر کرتے ہیں، اسی لیے ہم نظر و نیاز منت منوتی غیر اللہ کے نام کے دیتے۔ تو مشرک بنے، قرآن نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، فی نار جہنم۔ 2.5 درجے توحید کے مانتے تھے، 1.5 نہیں مانتے تھے، 1.5 نہیں مانتے تھے، تو وہ کیا ہے؟ مشرک تھے، کافر تھے۔ اپنا عقیدہ صحیح، ورنہ کہیں ایسے نہ ہو کہ 1000 دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ، منیر پڑھے 1000 دفعہ،
میں کہوں میں تو یار ٹائم نہیں ہوتا، صرف 100 بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ خدا نخواستہ منیر کے اندر اللہ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی، 11ویں 12ویں رجبی کربی غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے، جس کو علامہ اقبال رحم اللہ فرماتے تھے چو میں گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں، یہ اللہ کا ولی تھا، تو کیا بلرزم کوئی کہتے نہیں داڑھی آخری عمر میں داڑھی رکھ لی تھی، دوسرا کہ اگر نہیں تھی داڑھی تو داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام داڑھی میں ہے۔ ایک کی داڑھی نہیں بہت بڑا گنہگار ہے، اسے میں اچھا نہیں کہوں گا، لیکن داڑھی میں اسلام نہیں کہ یہ ہوگی تو اسلام ہوگا۔ ہاں داڑھی اسلام میں ہے، یہ سنت ہے۔ نہ رکھنے والا اپنے چہرے کو بگاڑتا ہے، مسئلہ کہتے ہیں ناک کان کاٹ دینا۔ ہدایہ بہت بڑی کتاب ہے اور بہت مشکل کتاب ہے، تو ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے مرد داڑھی نہ رکھے، مسئلہ کر دیا اس نے اپنے چہرے کا۔ تو علامہ اقبال اللہ کے سچے ولی تھے، توحید میں بڑے آگے نکلے۔ تو کیا کہتے تھے چو میں گویم مسلمانم، جب میں کہتا ہوں مسلمان، بلرزم میں کانپ جاتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو پھر اگر اس کی تھرمامیٹر ہونا چاہیے، کیسے پتا چلے گا میرا عقیدہ درست ہے؟ عقیدہ تو درست ہے قرآن حدیث کے مطابق، لیکن جس میں شرک کی بدبو آ رہی اس سے بھی نفرت ہو، یہ کہنا نہیں جی کوئی نہیں، ہم ویسے مولوی کہتے ہیں ہم تو ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، جو مشرک ہے اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی، آپ کی کیسے ہوگی؟ اور اگر ایک آدمی کے بارے پتہ ہے مشرک ہے، مشرک جا کے کہہ دیا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی دیکھا، اس کا قریبی عزیز فوت ہو گیا، میرے علم میں تھا مشرک، وہ جنازے میں چلا گیا، یار سے باتیں کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے یار دوست۔ تو میں نے اس کو کہا تو ممبر پہ بیان کرتا ہے تو وہاں، تو یار مجھے پتہ نہیں تھا، میں پہنچ گیا، بس جب میں پہنچا تو میں کھڑا تو رہا، میں نے کوئی نہیں کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا، بس پھنس گیا، میں نے کہا پھر بھی بچ گیا۔ اس لیے مشرک آدمی کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو اپنے اعمال ضائع ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، سگا بھائی کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہیں یقین تھا کہ میری ماں مشرکہ تھی، ان کی ماں مشرکہ، شک نہیں، انہیں یقین تھا، بقول ان کے بڑے پکے موبائل کہتے میرے سامنے میری ماں کا عقیدہ یہ تھا، تو میں شک کروں؟ میں تو نہیں استغفار کی ماں کے لیے، اگر ہو مشرک کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، جتنے بھی قریب ہیں۔ ابو طالب جب فوت ہو گیا تو حضرت علی نے آ کے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمک، آپ کا چچا، اور چچا سن وہ ابھی ہوتا ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ میرے ایک چچا تھے، غالباً نام ان کا غلام محمد تھا، میں نے نہیں دیکھا، آج تک ایک دل میں چاہت رہتی ہے چچا دیکھا ہوتا۔ چچا سن وہ ابھی ہوتا ہے، باپ کی وہ ایک شاخ ہوتی ہے، اس سے محبت رکھنی چاہیے، سنت ہے۔ میرے آقا کی خدمت کی تھی ابو طالب نے، آج اس پہ کتاب، میں نے بدیاری صاحب کہا ابو طالب کی ایمان پہ کتاب ہے، تو فرمانے لگے ابو طالب کی ایمان پہ کتاب کہتے ہو، لوگوں نے تو ابو جہل کی ایمان پہ بھی کتابیں لکھ ماری ہیں، کتابوں سے کچھ نہیں بنتا۔ تو ابو طالب جب مرا، قربان جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا، اللہ کے پیغمبر ان عمک، آپ کا چچا زال جو گمراہ تھا، مضل گمراہ کرتا تھا۔ یہ ہے نا دین کو مقدم رکھے، جیسا بھی ہے جی کم وہ ہے، جیسا بھی ہے جی فلاں کا، جیسا نہیں تو دیکھ
اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ ان عمک، اللہ کے پیغمبر آپ کا چچا، میرا باپ، ظالم مذل قد مات، مر گیا ہے۔ اطلاع بھی دی ہے، ساتھ کہا کہ حضرت علی نے کہا اللہ کے پیغمبر توحید پہ آپ نے ایسا پکا سبق دیا ہے، اب اللہ 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 اللہ، پہلے نظر اللہ پہ ہوتی ہے۔ تو میں سمجھانا چاہتا تھا توحید کے 4 درجے ہیں۔ مشرکین مکہ 2.5 کے قائل تھے، 1.5 میں ڈنڈی مارتے تھے۔ قرآن نے کہا فی نار جہنم، توبہ کر لو ورنہ فی نار جہنم، فی نار جہنم۔ آخری ایک بات سنیں، میری کوشش ہوتی ہے، میں نے ایک دفعہ والدہ صاحب کو کہا کہ میں سبق پڑھاتا ہوں اماں جی تھک جاتا ہوں۔ اس وقت میں 36 سبق پڑھاتا تھا۔ شرجامی کا ٹائم عشاء کے ٹائم آتا تھا پہلے دور میں۔ حاجی یعقوب صاحب رحمہ اللہ ہے، تو نماز ہونے لگی تو کلاس آ گئی شرجامی والی، تو میں نے کہا میں تھک گیا ہوں۔ حاجی صاحب بعد میں بڑے پیار سے کہنے لگے کہ آپ سارا دن پڑھاتے رہتے ہیں، پھر کیوں نہ تھکے؟ وہ دور تھا میرا۔ تو میں نے والدہ صاحب کو کہا کہ اماں جی تھک جاتا ہوں، تو فرمایا انڈا کھایا کر، اس سے تھکاوٹ نہیں رہے گی، اور دوسرا بیٹا جب پڑھائے نا تو یہ سمجھا کر بس آخری سبق ہے، تو آخری سبق کے بڑی شوق سے پڑھائے گا۔ جمعہ پڑھائے کہا کر یہ آخری ہے، یہ میرا آخری سال ہے۔ ایسا نسخہ کام آیا کہ ہر درس جب بھی میں دیتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، تو وہ مجھے یہی نظر آتا کہ آخری ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے ایک استاذ تھے پشاور میں، حاجی امان اللہ، بڑے اچھے آدمی تھے۔ میں نے ان سے عملیات کے ایسے نسخے انہوں نے مجھے دیے کہ بس میں وہ آگے بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عملیات میں کیا سکھایا۔ وہ بہت کچھ سکھایا، لیکن آخر میں آ کے تھوڑا سا عقیدہ ڈھیلا ہو گیا، اور پھر آگے پھر اللہ نے سمجھ دے دی۔ ایک دفعہ سحری کے وقت جہاں آئے، پشاور سے آ رہے تھے اس دور میں، تو مجھے ملے تو کہنے لگے حبیب الرحمن آپ خطیب ہیں، عجیب ہیں، غریب ہیں۔ یہ کہہ کے مجھے 5000 روپے دیا کہ یہ اپنے اوپر خرچ کرنا، تم ہو تو طالب علم ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا۔ اتنے بڑے آدمی تھے۔ ان کا ایک بڑا گہرا دوست، بڑا مواحد، کہنے لگا حاجی امان اللہ عامل بھی ہے تو، نیک بھی ہے، باتیں بھی بڑی آتی ہے، تھوڑا سا عقیدے میں فتور آیا ہے، اگر آ گیا نا تو میں دعا کوئی نہیں کروں گا بخشش کی، اگر میں نے کی تو پھر میں کہوں گا یا اللہ حاجی امان اللہ کی پہلی زندگی کو دیکھ کے اسے معاف کر دے۔ اثر یہ ہوا کہ حاجی صاحب چونکہ عالم نہیں تھے، مجھے کہنے لگے مولانا آپ سن لیں، آپ سن لیں، میرا عقیدہ ٹھوس ہے، میرا عقیدہ یہی ہے۔ جب یہ عقیدہ ہو پھر دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے، اپنی بھی فکر ہوتی ہے۔ توحید کے 4 درجے جب تک انسان پورے نہیں طے کرے گا، مواحد نہیں ہوگا۔ مواحد نہیں ہوگا، صرف لفظ بریلوی، دیوبندی، جاتی، اہل حدیث، فلاں 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 مماتی، فلاں کا شاگرد کوئی کام نہیں دے گا۔ کام دے گا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ بیٹھے ہو، خدا کی قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں، بیٹھے ہوگے جب یہ توحید کا درجہ ہوگا نا، کرو گے اللہ اللہ اللہ، پورا جسم ہلے گا اور اللہ اللہ کرے گا۔ میرے ایک شاگرد ہے، مجھے بتایا کہ موسیٰ خان بازی رحمہ اللہ ہمارے مدرسے میں آئے، معتمم صاحب نے کہا کہ رات استادوں کی خدمت کرنی ہے۔ کہتے ہیں میں استاد جی رات کو اٹھا، چائے بنا کے دی حضرت کو، تو ایک تو مجھے بڑی حیرانگی کہ بہت گرم چائے میں نے پیش کی، تو کہتے ہیں اور گرم کرو، کی کرامت تھی، اور کی ایک پی گئے ایک گھونٹ پہ، کہتے ہیں میں حیران ان کا کیا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اس چکر میں نہیں پڑنا۔ کہتا ہے دوسرا یہ کہ اٹھے، وضو کیا، چارپائی پہ لیٹ گئے، ایک پاؤں دیوار کے ساتھ لگا ہے۔ وہ میرا شاگرد اب بھی زندہ ہے، اسلام آباد میں خطیب ہے کمپلیکس میں۔ تو کہتا ہے استاد جی موسیٰ خان بازی نے شروع کیا، اللہ 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 اللہ۔ کہتے ہیں جب اللہ اللہ کر رہے ہیں تو استاد جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
2 طالب علم تھے خدمت پہ مقرر تھے، دیواروں سے بھی آواز آتی تھی اللہ 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 اللہ. یہ چدراہٹ ہے، یہ ملک ہے کہ علیحدہ بیٹھا ہے جنگل میں تو مزہ آئے کہ میں اللہ 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 کر رہا ہوں. اور یہ تب ہوگا جب توحید کے چاروں درجے طے ہوں گے، رتی برابر شرک نہیں ہوگا، دکھلاوا نہیں ہوگا. پھر تو عمل کرے گا نا، صرف قربانی نہیں تو بھائی اختر عمل کرے گا کوئی بھی، عرش سے آواز آئے گی تقبل تو تقبل تو تقبل تو تقبل. یہ ہے پھر دل میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی آئے گی. زندگی ہوئی تو پھر انشاءاللہ درس دیتے رہیں گے. اگر رمضان ہمارا آخری ہوا آپ کا اور میرا تو اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے. ابھی انشاءاللہ جماعت ہوگی. وما علینا الا